السلام علیکم۔ دور حاضر کے نامور اسکرپٹ رائٹر خلیل الرحمان قمر انتہائی غربت دیکھنے والے انسان کو اتنی شہرت اور عزت کیسے ملی، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ شکریہ۔ خلیل الرحمان قمر بینک آف پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے۔ ان کو بچپن سے ہی لکھنے کا شوق تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے کون سا گانا لکھا جو آج یوٹیوب پر سب سے وائرل گانا ہے۔ 17 سال کی عمر میں عشق بھی ہوا اور ناکامی پر ایک ڈرامہ بھی لکھا۔ وہ کون سا ڈرامہ ہے وہ بھی بتائیں گے، اور ان کی دوسری شادی کس سے ہوئی وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ خلیل الرحمان قمر ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی فیملی شاد باغ لاہور میں رہتی تھی۔ خلیل الرحمان قمر 16 دسمبر 1962 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبد الرحمان قمر تھا اور وہ محنت مزدوری کرتے تھے۔ 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں عبد الرحمان قمر اور ان کے بھائی کی فیملی رہتی تھی۔ دونوں فیملیز کا رہنا کافی مشکل تھا، لیکن مجبوراً گزر بسر کر رہے تھے۔ خلیل الرحمان قمر کا بچپن شاد باغ کی گلیوں میں گزرا۔ وہ شروع سے ہی بہت غصے والے تھے۔ گورنمنٹ اسکول شاد باغ سے پڑھائی کا آغاز کیا۔ ان کے والد کو ایک دفعہ جناح باغ کے لوہے کے جنگلوں کو رنگ کرنے کا ٹھیکہ ملا، اور اپنے والد کے ساتھ مل کر خلیل الرحمان قمر اور ان کے چھوٹے بھائی نے جناح باغ کے جنگلوں کو رنگ کیا۔ چونکہ خلیل الرحمان کے اندر شروع سے ہی ایک لکھاری تھا، اس لیے ان کی توجہ لکھنے کی طرف ہی رہتی تھی۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایک ایسے گانے کے ابتدائی شعر لکھے جو آج سب سے وائرل گانا ہے، اور اسے راحت فتح علی خان نے گایا۔ وہ گانا یہ ہے، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا۔ خلیل الرحمان قمر کے والد ان کے لکھنے کے شوق کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس سے غربت دور نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا خلیل الرحمان اپنے والد سے چھپ چھپ کر لکھتے تھے۔ ان کو 17 سال کی عمر میں عشق بھی ہو گیا۔ ان کے ننیال کا تعلق ڈسکا سے تھا، اور جس سے عشق ہوا اس کا تعلق بھی وہیں سے تھا۔ ان کا وہ عشق ناکام رہا اور اپنے ایک ڈرامے صدقے تمہارے میں بتا چکے ہیں۔ انہوں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد کالج میں داخلہ لیا، اور اپنی کافی تحریریں تھیں جن کو انہوں نے جلا دیا۔ بعد میں پرانے کاغذات میں سے ایک تحریر ملی جس سے راحت فتح علی خان کے لیے گانا لکھا۔ پڑھائی کا سلسلہ جاری رہا اور آخر کار BA اور پھر MBA میں ٹاپ کیا، اور اس کے بعد نیشنل بینک میں جاب لگ گئی۔ حالات بہتر ہونے لگے اور پھر ان کی شادی ڈسکا کے ایک گاؤں جام کے چیمہ میں ہوئی۔ 1985 میں خلیل الرحمان قمر اور روبی ناز ازدواجی زندگی میں بندھ گئے۔ ان کے عشق کا چرچا پہلے ہی پورے خاندان میں تھا، لہٰذا ان کی بیوی روبی کو بھی سب معلوم تھا۔ خلیل الرحمان اور روبی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، جبکہ ایک بیٹی صرف 2.5 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھی۔ اس کی موت کی وجہ گھر میں بوتل میں رکھا ہوا پیٹرول تھا۔ اس بوتل میں خلیل الرحمان نے پیٹرول رکھا ہوا تھا کہ کسی وقت ضرورت پڑنے پر موٹر سائیکل میں ڈال لیں گے۔ بس وہ چھوٹی سی بچی پیٹرول پی گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ خلیل الرحمان قمر آج بھی اس بچی کے لیے رو پڑتے ہیں۔ 1982 سے 1986 تک بینک کی ملازمت کے دوران انہوں نے انگلش بولنے کو ترجیح دی اور ہر کسی سے انگلش میں ہی بات کرتے تھے۔ بعد میں وہ بینک آف پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ کے عہدے تک پہنچے۔ اتنے سال کے بعد وہ دوبارہ لکھنے کی طرف آئے اور 1994 میں PTV کے لیے ایک ڈرامہ لکھا جس کا نام تھا دستک اور دروازہ۔ اس ڈرامے کو سلمان شاہد نے ڈائریکٹ کیا۔ 1995 میں وہ ڈرامہ آن ایئر ہوا۔ اس ڈرامے کی بہت بڑی کاسٹ تھی۔ نعمان اعجاز، سلیم شیخ، محمود اسلم، عثمان پیرزادہ اور سویرا ندیم شامل تھیں۔ وہ ڈرامہ خلیل الرحمان قمر کے لیے لکی ثابت ہوا۔ ان کو یہ اعتماد ہو گیا کہ وہ ایک اچھے رائٹر ثابت ہو سکتے ہیں۔ عثمان پیرزادہ اور خلیل الرحمان میں دوستی ہو گئی اور دونوں نے مل کر کام کرنے کا سوچا۔ عثمان پیرزادہ اس سے پہلے فلم انڈسٹری میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر چکے تھے۔ انہوں نے نزدیکیاں اور گوری دیاں چانجراں 2 فلمیں بنائیں، لیکن وہ فلمیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ خلیل الرحمان قمر اور عثمان پیرزادہ نے مل کر فلم بنانے کا پلان کیا۔ فلم بنانے کے لیے بجٹ کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے خلیل الرحمان نے اپنے ہی بینک سے قرضہ لیا۔
اور پھر ایک فلم بنائی جس کا نام تھا قرض۔ فلم کو مکمل کرنے کے بعد جب ریلیز کیا گیا تو فلم نے زیادہ پیسہ نہ کمایا، مگر اتنا پیسہ بن گیا کہ خلیل الرحمان نے بینک کا قرضہ واپس کر دیا۔ اس فلم میں بابر، نرما، غلام محی الدین اور جاوید شیخ شامل تھے، اور پھر بعد میں بینک کی نوکری کو بھی چھوڑ دیا اور شوبز کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا۔ خلیل الرحمان کے مالی حالات پھر سے خراب ہو گئے۔ وہ ایورنی اسٹوڈیو میں بیٹھنے لگے۔ کافی عرصے تک ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ عثمان پیرزادہ اور خلیل الرحمان کے درمیان دوریاں ہو گئیں اور دلاور ملک اور خلیل الرحمان کی دوستی ہو گئی۔ دلاور ملک بھی ایک ڈائریکٹر تھے۔ خلیل الرحمان قمر کے گھریلو حالات کام نہ کرنے کی وجہ سے اتنے خراب ہو گئے کہ بات فاقے تک پہنچ گئی۔ پھر 1989 میں ان کو ایک پی ٹی وی کا ڈرامہ ملا جس کا نام تھا بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ۔ وہ ڈرامہ پی ٹی وی کا کامیاب ترین ڈرامہ بنا۔ اس میں خلیل الرحمان نے خود بھی کریکٹر کیا۔ اس ڈرامے سے پاکستان کا سپر سٹار فیصل قریشی سامنے آیا۔ خلیل الرحمان اور فیصل قریشی کی دوستی ہو گئی اور دونوں کو بہت کامیابی بھی ملی۔ ان دونوں کی دوستی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی، حالانکہ خلیل الرحمان فیصل قریشی کے گھر کے فرد کی طرح بن گئے تھے۔ حالات ایسے بنے کہ فیصل قریشی نے اپنی بیوی روزینہ قریشی کو طلاق دے دی اور خلیل الرحمان نے روزینہ سے دوسری شادی کر لی۔ خلیل الرحمان قمر اور روزینہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، جبکہ فیصل قریشی میں سے بھی ایک بیٹی تھی جو روزینہ کے پاس ہی رہتی تھی۔ خلیل الرحمان نے اس کی شادی کر دی۔ فیصل قریشی اختلافات کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ خلیل الرحمان قمر کے لکھے ہوئے سپر ہٹ ڈرامے پیارے افضل، صدقے تمہارے، میرے پاس تم ہو اور اس کے علاوہ بے شمار اسکرپٹ لکھے۔ اتنے کامیاب رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کی وجہ وہ اپنے انٹرویوز میں اکثر اسلامک ٹچ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے لکھے ہوئے اسکرپٹ میں سے ایک جملہ بھی کسی کو تبدیل نہیں کرنے دیتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو لانچ کرنے کے لیے ایک فلم بنائی، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئی اور ان کے بیٹے کا کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ ان کا ڈرامہ میرے پاس تم ہو، اس نے پاکستان میں ریکارڈ کامیابی حاصل کی۔ 2020 کو ایک ٹی وی شو کے دوران صحافی اور تجزیہ نگار ماروی سرمد کو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے پر گالی نکالی اور بات کافی بڑھ گئی۔ اس طرح کچھ لوگ خلیل الرحمان قمر کو ٹھیک کہہ رہے تھے اور کچھ لوگ ماروی سرمد کو۔ کافی خواتین نے خلیل الرحمان قمر کو برے الفاظ سے یاد کیا اور ان پر تنقید کی۔ اس کے بعد خلیل الرحمان کو کافی شوز اور پروگرامز میں بلایا جانے لگا اور یہ سلسلہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوتا رہا۔ ان کے رویے میں تلخی آتی رہی۔ جیو ٹی وی نے ان کے ساتھ ڈراموں کا کانٹریکٹ واپس لے لیا۔ ان کی صحت بھی بگڑ گئی اور وہ بیمار رہنے لگے، لیکن اب اللہ کے فضل سے بہتر ہیں۔ گزشتہ دنوں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس میں وہ اغوا ہو گئے۔ آمنہ عروج نامی ایک خاتون نے ان سے رابطہ کیا اور ایک ڈرامہ بنانے کے لیے کہا۔ خلیل الرحمان قمر ان سے ملنے کے لیے رات کے 4 بجے ان کے پاس گئے، جہاں پر ان کو کڈنیپ کر لیا گیا اور ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ ان کا موبائل فون چھین لیا اور ان کے اے ٹی ایم کارڈ سے پیسے بھی نکلوائے۔ بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ پولیس نے اغوا کاروں کے گروہ کو پکڑ لیا ہے اور اب وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔